إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، جس طرح مجھے بتایا گیا کہ ایک سلسلہ وار جو ہے سیریز چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، تو الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی اور بہت ہی اہم موضوع کو جو ہے آپ لوگوں نے چنا۔ ہر نوجوان، ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مضبوطی عطا کرے اور قائم رکھے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔ جس طرح مجھے بتایا گیا کہ پچھلے جو ہے چند ہفتوں میں جو ہے جنگ احد تک جو ہے سیرت مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو بئر معانہ کا جو واقعہ ہوا، یعنی جہاں پر صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، وہ بھی جو ہے واقعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے حالات پر جو ہے کچھ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے سنا کہ جنگ احد میں نہ مسلمان جو ہے جیتے نہ کافر، یہ ایک جنگ کا ایسی کہیں گے ہم جس میں کسی کو فتح حاصل نہیں ہوئی یا کسی کو شکست بھی حاصل نہیں ہوئی، ایسا کہا جائے گا، جیسا جو ہے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ لیکن ایک جو ہے کافروں کے اندر ایک تھوڑی سی ہمت بڑھ گئی کہ ہم مسلمانوں کا نقصان کر سکتے ہیں، اور اطراف کے علاقے جو تھے، جو کچھ قبائل تھے جو پسند نہیں کرتے تھے اسلام کو یا مشرکین کا ساتھ دینا پسند کرتے تھے، ان میں بھی تھوڑی سی ہمتیں بڑھ گئی کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر نے ایک بڑا رعب ان کے اوپر ڈال دیا تھا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ ایک چھوٹے سے لشکر نے اتنے بڑے لشکر کو ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے تمام مشرکین اور اطراف کے قبائل کے دلوں میں ہیبت ڈال دی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں سے کیسے لڑیں گے، اور جنگ احد میں بھی ان کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے ہوئے تھے، حالانکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن جنگ احد کے بعد ان کو ایسا لگا، جو جنگ احد اصل میں اس کو ہم مسلمانوں کی ناکامی نہیں کہیں گے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی، چھوٹی سی جو ہے غلطی جس کو ہم کہیں گے، جو پہاڑی پہ سے وہ اتر گئے، جس سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جو سیرت ہمیں بات سکھاتی ہے کہ نبی کی ہر بات ماننا کتنی ضروری ہے، ایک بات میں بھی تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ دھوکے سے چند صحابہ کو شہید کیا گیا جو عالم دین حافظ قرآن تھے، اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، ایک غم کا سا ماحول تھا۔ بس ایسا ہی جو ہے وقت گزر رہا تھا، اتنے میں کچھ واقعات جو پیش آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جو غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہ 3 قبیلے یہود کے تھے۔ اوس اور خزرج 2 مشرکین قبیلے تھے، ان میں کی اکثریت اسلام لا چکی تھی، کچھ منافقین تھے۔ 3 یہودی قبیلے جو تھے اس میں سے جو ہے
इनके साथ एक जो है झड़प हुई या एक इनसे जो है बात हुई, वो थी गज़वे बने नजीर जिसको कहा जाता है। ये असल में बनो कैनका की जो जलावतनी की गई, जो काब बिन अशरफ के कत्ल के ताल्लुक से बात आई थी आप लोगों के सामने कि उनको जलावतन कर दिया गया था। मतलब इन दो कबीलों में से, तीन कबीलों में से एक कबीला यानी जो बनो कैनका था, इनको जो है वहां से जो है मुल्क बदर कर दिया गया था। इसके नतीजे में यह हुआ कि जो दूसरे यहूद के कबाइल थे, ये दिल ही दिल जो है कोफ्त महसूस करने लगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल में इनके अंदर जो है दुश्मनी जाग रही थी। उतने में एक वाकया यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ यहूदियों के इस कबीले से जो है आपने मुलाकात करने का फैसला किया। आप जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली और कुछ सहाबा को लेकर एक जमात के साथ वहां पर पहुंचे। दरअसल ये जो है मुसलमान की तरफ से एक शख्स का जो कत्ल हो गया था, उसकी इयानत के ताल्लुक से, उसकी दीद के ताल्लुक से बातचीत करने के लिए गए थे, और वो गलती से बाय मिस्टेक जो है मारे गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां पर पहुंचे जो है बनी नजीर के पास, तो यहां पर ये लोगों ने आपका वेलकम किया। यहूदियों ने वेलकम करने के बाद जो है उन्होंने आपको बिठाया और कहा कि हम इस मामले में आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकाम पर उन्होंने बिठा दिया, पीछे जाने के बाद उन्होंने एक चाल चली कि वो नौज़बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, और वहां पर वो एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। तो उतने में उन्होंने जब कत्ल की साजिश की, तो एक बदबख्त यहूदी उमरो बिन जिहाज, इसने कहा कि ये काम मैं करूंगा, एक पत्थर की चक्की हम लाएंगे और ऊपर से छोड़ देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये बातें जब चल रही थी तो इनमें एक शख्स मौजूद था, सलाम बिन मिशकम। इसने कहा कि ये जो है आपकी तजवीज, मतलब अपने ही साथियों को, यहूदियों को कहने लगा, ये बड़ी बुरी तजवीज है, और वल्लाह मुझे लगता है कि ये करके तुम लोग नुकसान में रहोगे और घाटे में रहोगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की हम तस्दीक करते हैं। हम ईमान नहीं लाए, लेकिन हमने देखा कि वो सच्चे हैं और गैब की मदद उनके पास आती है और उनको ये खबर जरूर पहुंच जाएंगी। और बिल्कुल इसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप यहां से निकल जाइए, ये लोग आपको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, बहुत तेजी से, जैसे कि इंसान झट से उठता है ना, आप उठे और चलना शुरू कर दिया। हजरत उमर, हजरत अली, दीगर साहबा एकदम शौक हो गए कि अल्लाह के रसूल क्या हुआ, अभी तो कहा था कि बात करने के लिए हम बैठेंगे, बात होंगी, और अचानक उठ के आपने चलना शुरू कर दिया। तो तमाम सहाबा भी आपके पीछे पीछे चलने लगे, आपने किसी से बात नहीं की, और एक बहुत दूर फासले पर जब मदीने के रास्ते पर आप, जो मदीने की तरफ, आप शहर की तरफ निकल गए, तो आपने फिर हजरत उमर, हजरत अली वगैरह से बताया कि ये लोगों का जो है ये मामला था और ये लोगों ने ऐसी चाल चली थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इससे आगाह कर दिया। तो सहाबा ने कहा कि इन्होंने तो बहुत बुरी बुरी तजवीज की, इसका तो बदला इनको दिया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, और मदीना पहुंचने के बाद एक शख्स थे जो बनो नजीर में काफी इनका आना जाना था, एक सफीर की तरह काम करते थे, इनका नाम था मोहम्मद बिन मुसल्लमा बिन नजीर। इनसे कहा कि आप जाइए और उनसे कहिए कि इन्होंने जो है अपना अहद तोड़ा है, अब इन्हें मदीना छोड़ना पड़ेगा, और इन्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। 10 दिन में अगर ये यहूद मदीना नहीं छोड़ते हैं, यस्रिब का इलाका नहीं छोड़ते हैं, तो इन सबको कत्ल किया जाएगा। ये जाते हैं और उन कबीलों के सरदारों से मुलाकात करते हैं और उनको कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज ये था कि आप लोगों ने दगाबाजी की, आपने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की कोशिश की, लिहाजा आपको हक नहीं बनता कि आप यहां पर रहे, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि अमन और प्यार के साथ ये कबीला यहां पर रहे, लेकिन चूंकि आपने दगाबाजी की, आपने वादे को तोड़ा, इसलिए आपको मुल्क बदर किया जाएगा। और ये किसी भी कौम की और किसी भी हुकूमत की, किसी भी कंट्री की पॉलिसी होती है। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर या एक जमात, मतलब पूरी कम्युनिटी मिलकर हुकूमत के खिलाफ अगर कोई पैतरा चलती है, तो सबके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मुसलमानों ने किया, ये हर कौम का यही तरीका है, इस्लाम से पहले भी था
اور بعد میں آج تک اسی کو جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ملک کے خلاف جانا مطلب ایک بہت بڑی دغا بازی کہلائی جاتی ہے. اگر وہ ملٹری میں بھی ہے تو اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. اگر عام انسان بھی ہے تو اس پر جو ہے قلمیں لگائی جاتی ہیں, اس پر جو ایکشن لیا جاتا ہے. کوئی کمیونٹی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے. یہ ہر دور میں ایسا رہا. تو بس قانونی طور پر اللہ کے رسول نے بھی وہی کیا, کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آئے تھے, مدینہ آئے تھے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, آپ لوگوں کے جو ہے کانوں سے یہ بات گزر چکی ہوں گی کہ کچھ جو ہے سینکشنز طے کیے گئے تھے, کچھ باتیں طے کی گئی تھی کہ جو بھی آپس میں معاملہ ہوگا اس کا ڈیسیجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے. اور کچھ شرائطیں جو ہے وہاں پر منظور کی گئی تھی, جس کو اوس خزرج نے بھی ایکسپٹ کیا تھا اور یہ تینوں قبیلوں نے بھی ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے, باہر والا کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ سارے پرومیسز انہوں نے کیے تھے. ایک تو انہوں نے پرومس توڑا, دوسرا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش رچی, تو اب ان کا بدلہ یہی تھا کہ اب وہ مدینہ چھوڑ دے. 10 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا. یہود بڑے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, جلدی جلدی اپنا سامان جو ہے وہ لپیٹنے لگے. ان کو پتا تھا کہ اب ان کی جان کی بات آ چکی. لیکن عبداللہ بن ابی, منافقوں کا سردار, آپ سبھی جانتے ہیں, یہ اس قبیلے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم ایسا مت کرو, میرے پاس 3000 جو ہے فائٹرز یعنی بہت اچھے لڑاکو لوگ ہیں جو میرا ساتھ دیں گے, اور تم اپنے کچھ ساتھیوں کو آواز دے دو, ہم مسلمانوں سے لڑیں گے, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ یہ اندر سے بغض رکھتا تھا, آپ سبھی جانتے ہیں, اس کا جو ہے واقعہ گزر چکا ہے آپ کے سامنے سے. تو یہودیوں کی تھوڑی سی ہمت بندی اور انہوں نے سوچا کہ ہاں ہم جو ہے عبداللہ بن ابی کا ساتھ لیں گے اور مسلمانوں سے لڑیں گے. لیکن کچھ دن گزرے ہی تھے, کچھ چند 1 یا 2 دن گزرے تھے, اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی ان کے قبیلوں کے سردار کو کہ عبداللہ بن ابی بیچ میں نہیں آئے گا. اس نے جو ہے جھوٹ کہا, اس نے وعدہ خلافی کی. پھر اس کے بعد یہود کے پھر سے جو ہے قدم اکھڑ گئے اور ان میں مایوسی چھا گئی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ہم جانے کے لیے تیار ہے. پہلے کہا, پھر بعد میں مکر گئے. 2 بار ایسا ہوا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کی. آپ صحابہ کا لشکر لے کر 4000 سواروں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور ان کے قلعے کو گھیر لیا. یہ قلعہ بڑا مضبوط تھا. مسلمانوں نے محاصرہ کیا, گھیر لیا اس کو ہر طرف سے, اور یہ وہیں پر رکے رہے. اب وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ منتظر تھے کہ عبداللہ بن ابی یا کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا, لیکن اس نے پھر سے دھوکہ دیا. اب وہ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن ابی نہیں آئے گا, لیکن وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے یہود کہ باہر نکلے, لڑے یا اندر ہی رہے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں کے آس پاس کے جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی باغ ہیں ان کو جلا دیا جائے. سورہ جو ہے سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ اس کا ذکر کیا, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ درختوں کو جلانا ہے اور ان باغات کو اجاڑنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا, ورنہ جو جہاد کے اصول تھے اس میں شامل تھا کہ درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا, کیونکہ یہ ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے ان یہودیوں کو باہر نکالا جا سکتا تھا. جب درختوں کو کاٹنا شروع کیا گیا اور جلانا شروع کیا گیا تو یہ لوگ فوراً جو ہے سرنڈر اپنے آپ کو کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں, ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں آپ ہماری تھوڑی سی رعایت کیجیے, ہمارے پر رحم کیجیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت جو کچھ سامان لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو, سوائے ہتھیاروں کی, ویپنز, ہتھیار نہیں لے جانے کا, باقی تم جو چاہو سب اپنے ساتھ لے جاؤ. تو انہوں نے جتنی بھی کھجوریں تھی, اناج تھے, سامان تھے, یہاں تک کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تک ساتھ لے کر گئے. یہ ایسی قوم ہے یہود. اور انہوں نے پھر جانے کو قبول کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے پھر بھیج دیا گیا, اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی زیادہ ہتھیار جو ہے مال غنیمت میں آیا, جسے جو ہے تقسیم کیا گیا آپس میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو نبی کا یعنی جو کمانڈر ہوتے ہیں ان کا جو حصہ ہوتا ہے، نبی کا حصہ 5واں ہوتا ہے جہاد کے مال غنیمت کے اندر، آپ نے وہ 5واں حصہ لے کر تمام ان لوگوں کی مدد اس سے کی جس میں مہاجرین لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، خصوصی طور پر وہ لوگ جن کو بہت کچھ نہیں ملا تھا، آپ نے مہاجرین کی مدد کی اور ضرورت مندوں کو اس میں سے تقریباً آپ نے اس میں سے بانٹ دیا۔ اس کے بعد جو ہے ایسی چند چھوٹی موٹی جھڑپیں آس پاس مدینہ کی چلتی رہی، جس سے جو ہے مشرکین کے ناک میں دم آ گیا، مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، جنگ احد سے جو تکلیف اور نقصان پہنچا مسلمانوں کو، مسلمان اس میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، اور 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ کچھ قبائل جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے اور کچھ قبائل جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، یہ سب مل کر قریش کے پاس جاتے ہیں اور قریش سے مل کر بات کرتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، ہم مسلمانوں سے پریشان ہو چکے ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف جو ہے رغبت لے رہے ہیں اور لوگ ایسے اسلام کو قبول کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا اور دیکھا بھی اور پڑھا بھی ہوگا جس میں وہ صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، جو جن کو دھوکے سے بلایا گیا تھا، اس میں سے ایک صحابی کو وہ مکہ پکڑ کر لے گئے تھے، 2 لوگوں کو، جس میں سے ایک نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تب ابو سفیان نے کہا تھا اس صحابی سے کہ اگر تمہیں یہ آپشن دیا جائے کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوں اور ان کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم کیا پسند کرو گے؟ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدلے اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اس سے بہتر ہے کہ مجھے مار دیا جائے، مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے انہوں نے اپنی جان دے دی اور شہادت حاصل کی۔ تو اس طرح لوگ اسلام سے جو ہے متاثر ہو رہے تھے، اسلام کی طرف رغبت کر رہے تھے، جس میں اکثر قبائل کے نوجوان شامل تھے، جس سے ان کے قبائل کے جو سردار تھے پریشان تھے، سب مل کر قریش پہنچتے ہیں، ابو سفیان سے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ ایسا کیا جائے جس سے مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے، کچھ ایسا بڑا حملہ کیا جائے جس سے مسلمان بے خبر ہو اور اچانک یہ سب ہو۔ تب بنو غطفان اور دیگر آس پاس کے علاقے یہ آ کر ابو سفیان سے آ کر ملنے لگے۔ یہ جو ہے غالباً 6 ہجری جنوری کا واقعہ ہے۔ یہ سب لوگوں نے طے کیا کہ ہم سب لوگ مل کر، جس میں قریش کے تقریباً 10,000، بنو غطفان کے 6,000 اور دیگر ملا کر 10,000، ایسے جملہ 25,000 کے آس پاس لشکر کو تیار کیا گیا، جو کہ مدینہ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ تھے، مطلب سپاہی مدینہ کی پوری آبادی سے زیادہ تھے، یعنی مدینہ کے بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد سب ملا کر بھی اتنی آبادی نہیں تھی۔ تو کہا کہ ہم اتنی تعداد میں جب حملہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے اور وہ جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اور ہم اپنی اولادوں کو واپس بلا لیں گے اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے سزا دیں گے، اور عجیب عجیب انہوں نے جو ہے سازشیں رچی۔ تو یہ جو جنگ تھی اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جس پر پوری سورہ احزاب نازل ہوئی، جس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں مختصر سے کچھ جو ہے واقعات جو ہوئے، جنگ احزاب کیسی ہوئی، کہاں ہوئی، یہ سب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو مختصر سے ایک چھوٹا سا ایک نقشہ بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اسکرین چھوٹی ہے، آپ سب لوگ نہ دیکھ پائیں، لیکن اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ نقشہ جنگ کا کس طریقے سے تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جو ہے ایک پکچر ہے چھوٹا سا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیچ میں، اس کو تھوڑا ایسے کر دیتا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیچ میں، یہ مدینہ شہر ہے، یہ مدینہ شہر ہے اور یہ جبل صلاح ہے جہاں پر مسلمانوں نے اپنی صفیں باندھی تھی، جبل صلاح۔ اور یہ جو آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے، ڈاٹ ڈاٹ لائن، یہ پوری خندق ہے، یہ یہاں سے تو یہاں تک یہ پوری خندق ہے۔ جو حر وبرا
یعنی وادی عقیق کہتے تھے اس کو. وادی عقیق کے پاس جو ایک لمبی پہاڑی ہے جو پورے مدینہ شہر کے باہر تک نکلتی ہے اور پیچھے سے دوسرے ایک پہاڑ سے جا کر جو ہے جا ملتی ہے. مطلب ادھر پیچھے سے دشمن کا آنا ناممکن ہے. اس طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر قلعہ کعب بن اشرف ہے جو مشہور ایک قلعہ تھا جہاں پر مسلمانوں نے عورتوں اور بچوں نے پناہ لی تھی. اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے بنی قریظہ کے گھر تھے اس علاقے میں. یہاں پر بنو ظفر کے قبیلے تھے. اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ بنو حارثہ ان کے قبیلے یہاں پر تھے اور اس مقام کو حرہ کہا جاتا ہے. تو حرہ سے لے کر وادی عقیق تک کئی میل جو ہے لمبی مسلمانوں نے جو ہے خندق کھودی. یہ تقریباً 30 سے 40 ہاتھ گہری تھی. مطلب ایک ہاتھ اپنا اتنا ہوتا ہے تو 40 ہاتھ تک گہری تھی. مطلب کافی ڈیپ میں تھی. مطلب ہم اس کو کہیں گے تقریباً 40-50 فٹ نیچے تھی. اتنی زیادہ گہری تھی. ہر مسلمان کو ذمہ داری دی گئی تھی. کچھ ایریا ان کو دے دیا گیا تھا کہ اتنا آپ کو کھودنا ہے. اور یہ باہر سے یہاں پر سے حملہ کیا تھا بنو غطفان اور قریش. یہ دونوں لشکر یہاں پر آ کر جمع ہوئے تھے. تو یہ اس طرح سے اس کا نقشہ تھا جو آپ کو ابھی میں جو باتیں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے چلیے. اب یہاں پر جو ہے قریش اور بنو غطفان قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے. لیکن جیسے ہی یہ مدینہ کے شمال کی طرف پہنچتے ہیں کیونکہ مدینہ کے شمال کی طرف ہی یہ کھلا راستہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ لوگ یہیں سے حملہ کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو آپ نے پہلے ہی سب سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست اسٹریٹجی ایک بہترین کمانڈر تھے. دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ اللہ کے رسول کے جیسا کمانڈر پیدا نہیں ہوا. کیونکہ اس زمانے میں جو آپ نے اسٹریٹجی کو اپنایا آپ صرف جنگی میدان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. باہر کا آب و ہوا انوائرمنٹ موسم کیسا ہے اپنے آزو بازو والے قبائل کون ہیں اس میں سے اپنے دوست کتنے ہیں اور دشمن کتنے ہیں ہر چیز کا اندازہ آپ کو ہوتا تھا. جنگ کتنے دن چل سکتی ہے اتنا کھانا ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے سپاہی اتنے موجود ہیں. آپ بہت بہترین ویل پلانڈ اسٹریٹجی بناتے تھے. بڑے بڑے مورخین نے آپ کے بارے میں لکھا. وقت نہیں ہے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے لیے صحابہ کو بلایا. جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے ان سب کو جمع کیا. کہا کہ معاملہ ایسا ہے اندازاً یہ 20 سے 25 ہزار کا لشکر لے کر آئیں گے اور ہمارے اطراف میں مدد کے لیے مسلمان کتنے ہیں تو اندازہ لگایا گیا 5 سے 6 ہزار جو فوجی ہے لڑ سکتے ہیں. پھر جو یہود کے قبائل ہے یہ ہمارا ساتھ دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں. آپ نے کہا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان سے پرومس لے لیں گے. پرومس یہ لے لیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا ایٹ لیسٹ آپ دشمن کے خلاف ہماری مدد نہیں کریں گے. آپ نے ان سے بات چیت کر لی پھر مشورہ کیا. مشورے میں طے نہیں کیا جا رہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے باہر جا کر لڑیں گے. یہ بات آپ کو غیب سے خبر دی گئی تھی کہ یہ لوگ لشکر لے کر آ رہے ہیں اور مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں. پھر اتنے میں حضرت سلمان فارسی اس مشورے میں موجود تھے. دیکھیے مشورے کا فائدہ بہت زیادہ ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جب کوئی فیصلہ اے نبی آپ کرنا چاہے تو مشورہ کر لیجیے. مشورے میں برکت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہے آپ پر سیدھے وحی نازل ہوتی ہے. جبرائیل آ کر ڈائریکٹ آپ کو بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے نبی سے آپ مشورہ کیجیے. تو اب ہم جیسے لوگوں کے لیے تو کتنا ضروری ہے مشورہ کرنا. اس کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے. تو آپ نے سب سے رائے لی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ایک بار ہم پر جو ہے حملہ کیا گیا رومیوں کی طرف سے. ہم فارس کے رہنے والے تھے. رومیوں نے جب ہم پر حملہ کیا ہم فوج میں بہت کم تھے اور رومنس بہت زیادہ تھے تو ہم نے خندقیں کھودی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیسٹ آئیڈیا یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے جو ہے خون خرابہ بھی نہیں ہوگا اور ہم ان سے دفاع بھی کر سکتے ہیں ان کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے. پھر اس رائے پر عمل کیا گیا اور جو ہے وہ دونوں جو ہے جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے تھے ان کے درمیان ایک بڑی خندق جو ہے کھودی گئی. وادی عقیق سے لے کر حرہ تک ان کے درمیان ایک بڑی خندق کھودی گئی. خندق کھود کر اس میں نوکیلے پتھر اور کانٹے ڈال دیے گئے تاکہ دشمن اگر اندر سے آنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو اتنی نکلنے میں تکلیف ہوگی اتنی دیر میں ادھر سے مسلمان تیر اندازی کر کے اس کو ختم کر دے.
تو بس یہی معاملہ ہوا. اس کے بعد جو ہے قریش بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اور ایسے کئی قبیلوں کو جمع کر کے جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خندق جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ شوق ہو گئے کیونکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے کچھ، کہ اتنے کم دنوں میں مسلمان ایسا کارنامہ کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ خندق کی تیاری سے نہیں آئے تھے، نہ ان کے پاس رسیاں تھی، نہ کچھ ایسے اوزار تھے جس سے وہ اس کو پھلانگ کر آ سکے یا پل بنا سکے، برج بنا سکے. وہ اس تیاری سے آئی نہیں تھی کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں، جس کا ان کو بڑا رنج اور ملال ہوا کہ اب کیا کرے. تب انہوں نے اپنے خیمے وہیں گاڑ دیے، اپنے ٹینٹ انہوں نے وہیں لگا دیے، اور بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے جاتے اور اس کو اور گہرا کرتے جاتے، اور صحابہ بھی آپ کی مدد میں آپ جو ہے آپ کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے جاتے: اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. مطلب مہاجرین اور انصار دونوں مل جل کر سگے بھائیوں سے بھی زیادہ جن میں محبت پیدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خدمت کر رہے دین اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. آپ ان کے لیے کثرت سے دعا کرتے جاتے اور اشعار پڑھتے جاتے: اے اللہ، یقیناً زندگی آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اور اس طرح اس میں کچھ اس جنگ کے دوران جو ہے کچھ ایسے معجزے بھی جو ہے دکھائی پڑے جو صحابہ کو اور زیادہ انہوں نے ہمت میں آگے بڑھا دیا. جیسے حضرت برا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے اور اپنا پیٹ دکھاتے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس جو انسان کے گھر میں جو کچھ ہوتا، جو کھجور وغیرہ، وہ لا کر بیچ میدان میں رکھ دیتا. بس جس کو بھوک لگتی وہ آتا اور ایک نیوالا یا دو نیوالا کھاتا، جس سے اس کا گلا بھی پورا نہیں سوکھتا یا گلے کی بھی اس کی بھوک مکمل نہیں ہوتی، لیکن بس وہ اتنا ہی لیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھی کو بھی ضرورت ہے. یہ بھائی چارہ اور محبت تھی صحابہ میں، اس لیے وہ بڑے سے بڑی جنگوں میں فتح حاصل کر سکے. اللہ کی مدد ان تک پہنچی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص اور اخلاص کو دیکھ رہا تھا. آج ہم بڑی تعداد میں ہو کر بھی جو ہے ہارتے جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرا مال، میرا پیسہ، ہر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں اس کی مدد کیوں کروں، میں اس کا حال کیوں پوچھوں، وہ تو میری جماعت سے نہیں ہے، وہ تو فلاں گروپ سے ہے، وہ تو میرے قبیلے کا نہیں ہے، وہ تو میرے خاندان کا نہیں ہے. ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. مدینے کا انوائرمنٹ، ماحول ایسا ہے، یہ جو مہاجرین آئے تھے یہ الگ الگ قبیلوں سے آئے تھے، لیکن وہاں ان کا کسی کا بھی ایسا کوئی ڈائلاگ نہیں تھا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، کچھ نہیں. مدینہ میں اوس خزرج ایک دوسرے پہ ہوڑ لگاتے تھے کہ کون بہتر ہے، لیکن جب مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو سب ختم کر چکے تھے. بس ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ہم سب بھائی ہیں. بس یہی وجہ تھی جو ان کو مضبوط رکھ سکی ایسے برے حالات میں. جنوری میں جو عرب کی مدینہ کی سردی ہوتی ہے، آپ آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. رات میں آپ بغیر چادر اور کسی چیز کے اوڑھ کر نکل نہیں سکتے. اس ٹھنڈی میں صحابہ جو ہے اس سرنگ کو، اس جو ہے خندق کو کھود رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر جو کہتے ہیں کہ ہم خندق کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں لا کر رکھتے ہیں، بس صحابہ میں سے جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ اتنی کھاتا اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتا. اس طرح ایک صحابی جو ہے کچھ اناج اور کچھ کھجورے لے کر آئے کہ کچھ لوگوں میں تقسیم کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ سب کو تقسیم کر دو، تاکہ 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، جبکہ وہ صرف 2 یا 3 لوگوں کا کھانا تھا، لیکن سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. یہ معجزات ہوئے، قربانیاں جانس اور جو ہے اسلام کے لیے سب کچھ جو ہے قربان کرنے کا جو جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کرتا ہے، جو جنگ بدر میں بھی نازل ہوئے تھے، آپ سبھی جانتے ہیں. تو بہت سارے لوگ نوجوان ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسے حالات کیوں ہے، فلسطین کا معاملہ یا دیگر چیزیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم تو ایمان پر ہیں، ایمان لائے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یاد رکھیے یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اور یہ رہتی دنیا تک رہنے والا ہے. تو یہ دیکھیے اس دور میں بھی ہوا ہے نا، یہ دیکھیے مدینہ کے حالات کیسے چل رہے ہیں، لیکن وہ چیز ان کو اکھاڑ نہیں سکی. جیسے آج بھی وہ جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو وہ اکھاڑ نہیں سکے، جان دے دی لیکن انہوں نے جھکے نہیں ہو کسی کے سامنے.
تو یہ ہر زمانے میں رہے گا. لوگ سمجھتے آج ایسا ہو رہا ہے، آج نہیں ہو رہا، ہر زمانے میں ہوا. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش میں ان کو ڈالتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہوتے. دیکھیے ان صحابہ کو کیسے آزمایا، کھانے کو نہیں ہے، صرف حلق کی بھوک مٹ رہی ہے، اتنا کھا رہے ہیں وہ لوگ. ایسے حالات سے صحابہ بھی گزرے لیکن وہ مضبوطی سے جمے رہے. جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں ایمان والے ہیں جو مضبوطی سے جمے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ سخت آزمائش سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس آزمائش سے گزرے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت اونچا مقام دے. مطلب ایک آدمی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا ویڈیو، ایک آیا، ایک فلسطینی شخص ہے، اس کا گھر پورا ٹوٹ گیا، اس کے پورے خاندان والے اس میں دفن ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم سوچتے کہ وہ الحمدللہ بول رہا ہے، اور ہم یہاں سکڑ رہے کٹ رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ایسا کیونکہ ہمارا ایمان ہی ویسا نہیں ہے. ہم سمجھ اس کا ایمان ویسا ہے تبھی وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. اس کے ایک انٹرویو کو دیکھ کر کئی بڑے بڑے یوٹیوبرز اسلام قبول کی. بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس کا صرف اتنا ویڈیو دیکھ کر کہ سب کچھ جا چکا ہے وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو یہ صحابہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. تو بس ایسے کچھ معجزات ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمایا. ویسے ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اور آپ کے چند ساتھی میرے گھر آ جائیے، میں نے بکری ذبح کی ہے، تو میں اتنے سارے لوگوں کا تو میں انتظام نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. اور اللہ کے رسول پورے 1000 لوگوں کو لے کر پہنچ گئے وہاں پر. وہ صحابی شوق، ارے باپ رے، میں نے کہا تھا آپ کے ساتھیوں کو لے کر آئیے، آپ یہ سب کو لے کر آئیے. اللہ کے رسول نے دعا کی، سب نے کھانا شروع کیا. ایک بکری میں وہ 1000 لوگوں نے کھا لیا، سب کی بھوک مٹ گئی اور سیر ہو کر کھایا. یہ معجزات ہوئے جب یہ قربانیاں تھی، یہ لو لگی تھی اسلام کے لیے، یہ جذبہ تھا، یہ اخلاص تھا. تو اپنا رب بھی ضرور مدد کر فرماتا ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو قصص الانبیاء میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آواز عرش تک گئی. انہوں مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں اندھیروں پہ اندھیرے، قرآن نے کہا اس کے اندر وہ تھے. تو فرشتوں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے آواز پہچانی نہیں کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں. کہا کہ میرا بندہ یونس ہے، مجھے پکارتا ہے. تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کیا؟ کہا میں اس کی مدد کروں گا کیونکہ مجھے پکارتا ہے، مجھ پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، مچھلی نے آ کر آپ کو اگل دیا. تو جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، خندق کھود رہے، دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. اس طرح سے کچھ معجزے ہوئے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگ تھے جو دلیر تھے مشرکین کی طرف سے، عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرارہ بن خطاب، خالد بن ولید، چند صحابہ یہ بڑے دلیر تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. اکرمہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے. یہ عمرو بن عبدود یہ مسلمان تو نہیں ہوتا، یہ یہیں مارا گیا. یہ لوگ سرنگ کے ایک چھوٹے سے حصے سے کود کر چھلانگ لگا کر پہنچ گئے. دلیر لوگ تھے. اکرمہ بھی ایک دلیر شخص، ابو جہل کے بیٹے جو ہے بعد میں صحابی بنے. یہ بہت دلیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب یہ اندر پہنچ گئے تو اس جو عبدود تھا، عمرو بن عبدود، عمرو بن عبدود یہ ابو طالب کا ایک بہت اچھا دوست تھا اور یہ بہت بہادر تھا. اتنا بہادر کہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ سرنگ کے یہ خندق پار کر کے آ گیا چند لوگوں کے ساتھ، اکرامہ کے ساتھ، تو اس نے جو ہے چیلنج کیا. اس نے کیا چیلنج کیا کہ تم میں کوئی ہے مائیکل آج جو مجھ سے لڑے؟ میں چیلنج کرتا ہوں. حضرت عمر اور دیگر صحابہ خندق کے دوسرے سائڈ تھے. جس طرف اس نے آواز لگائی وہاں پر حضرت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ موجود تھے. تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جانتے ہو کون ہے؟ وہ عمرو بن عبدود ہے، وہ 1000 کے برابر ہے. آپ نے اس کی تعریف کی، ایک اچھا جنگجو ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول آپ سے دعا کیجئے میرے لیے اور مجھے اپنی تلوار دیجیے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور تلوار دی. وہ جاتے ہیں عبدود کو چیلنج کرتے ہیں، ابن عبدود کو. تو ابن عبدود کہتا ہے کہ تم تو میرے سامنے بچے والی، جاؤ کوئی بڑے کو بھیجو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہی تیرے لیے کافی.
मैं तुझे 3 ऑप्शन देता हूं, या तो इस्लाम कबूल कर ले, या जहां से आया है वापस लौट जा, या तीसरा तू जो है जंग ना कर, यहां पर तुझे अमन मिलेगा। तो वो हंसने लगा कि तुम मुझे ऐसा ऑफर देते हो, मैं तो लड़ूंगा। और याद रख, तेरा बाप जो था अबू तालिब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं नहीं चाहता कि तुझसे लड़ूं, लेकिन अब चैलेंज दे रहा है तो मैं लड़ूंगा। और उसने इतनी जोर की तलवार की वार की हजरत अली पर कि हजरत अली के हाथ में जो लोहे की ढाल थी उसके 2 टुकड़े हो गए, और तलवार हजरत अली के शोल्डर में जाकर घुस गई। हजरत अली ने जरा भी वक्त को जाय ना किया और फौरन पलटकर तलवार का जो वार मारा, अब तेवत के यहां से यहां तक 2 टुकड़े हो गए, एक ही शॉट में खत्म। ये है हजरत अली। देखिए उनकी बहादुरी और उनकी शुजात। कितना पावर का शॉट मारा होगा, आप देखो कि कितनी हड्डियों को चीरकर निकलना है तलवार को। 2 टुकड़ों में कर दिया उसको, खत्म हुआ। उसका हाल देखकर अकरमा भाग गया वहां से, और दूसरे लोग भी भाग गए। खालिद बिन वलीद ने कोशिश की, लेकिन जब साहबा ने तीर अंदाजी की तो खालिद बिन वलीद बहुत शातिर दिमाग थे, वो फौरन बच के निकलने में कामयाब होते थे, फौरन बच के वहां से निकल गए। और फिर इससे क्या हुआ, बस 6 मुसलमान शहीद हुए और 10 मुशरिक मारे गए इस पूरी जंग के अंदर। लेकिन अभी भी हालात काबू में नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि अब क्या करें। इतने में क्या हुआ, इतने में बनो गतफान ने छुपके से एक आदमी से खबर पहुंचाई, किसको, बनो नजीर के पास। अभी बनो नजीर बदर हो चुके थे, अभी कौन बचे थे यहाँ पर, बनो कैनुका पहले जा चुके थे, बनो नजीर उसके बाद गए, अब कौन थे, बनो कुरैजा। तो बनो कुरैजा के पास उन्होंने खबर भेजी कि अगर तुम मुसलमानों पे हमला करते हो, क्योंकि मुसलमानों की औरतें और बच्चे पीछे किले में हैं और वहां मुसलमान फौज नहीं है, अगर तुम उन पर हमला करते हो तो मुसलमान कमजोर होंगे और उनकी मदद के लिए मुसलमानों की आधी फौज पीछे हट जाएगी, तब हम इधर से हमला कर देंगे और हम सब मिलकर मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो बनो कुरैजा जो थे ये बोले कि हाँ, ये कुछ बात में दम लगता है। तो बनो कुरैजा के कुछ लोगों ने हिम्मत की उस किले की तरफ बढ़कर मुसलमान औरतों पर तो हमला करे। वहां पर हजरत हसन जो शायर रसूल है, सिर्फ वो अकेले वहां मौजूद थे, लेकिन उनको लड़ाई का कोई हुनर नहीं आता था, लड़ना वगैरह नहीं जानते थे। तो वहां पर हजरत सफिया भी मौजूद थी, जो अबू तालिब की बेटी है, अल्लाह के रसूल की फूफी भी होना चाहिए। वो देखती है कि एक यहूदी आ रहा है, वो एम्बुश के लिए आया है। एम्बुश, एम्बुश पता है ना, लड़ाई से पहले जाकर पूरा चेक करते क्या मामला है। वो एम्बुशिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था, घूम रहा था। तो हजरत सफिया ने हजरत जो हसन से कहा कि उसे जाकर मारो, वो इधर आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप जानती है मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब कभी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं लाइफ में कभी। तो हजरत सफिया ने कहा ठीक है उसे आने दो। जब वो आया तो हजरत सफिया ने एक फावड़ा लिया या एक लकड़ी थी जो उनके पास मौजूद थी, उसको जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा आया, दूसरे को मारा, तीसरा आया, तीसरे को मारा। फिर हजरत सफिया ने कहा कि अब इसका जो है इसकी गर्दन काटो। हजरत हसन बोले कि वो मेरे से नहीं जमता है। हजरत सफिया ने छुरी ली, उसकी गर्दन काटी पूरी और उसका सर निकालकर फेंका। तो उधर जो फौज थी बनो कुरैजा की, उन्होंने देखा अंदर बड़ी फौज लगती है, मतलब इसकी गर्दन उड़ाकर फेंक दी, मतलब अंदर बड़ी फौज है। तो ये देखिए ऐसी थी हमारी जो है असहाब रसूल जो थी, जो हमारे असलाफ में जो औरतें थी, जो अल्लाह के रसूल की साथी थी, कैसी थी कि उन्होंने सीधा उसका सर काटकर फेंक दिया, जिससे वो डर गए और पीछे हट गए। लेकिन अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी भी बनो कुरैजा परेशान थे कि क्या किया जाए। बनो गतफान वाले भी ट्राई कर रहे थे और जो कुरैश यानी अबू सुफियान की जो कुरैश की तरफ से फौज आई थी, उससे भी वो बातचीत इनकी मुकम्मल चल रही थी। उतने में देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों की कैसी मदद फरमाता है। एक बेहतरीन और जबरदस्त और दिलचस्प ये वाकया यहाँ पर हुआ, और जंगी जो है चाल और स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं आपको यहाँ पर एक पता चलेंगी। यहीं पर इंशाल्लाह हमारी बात जो है खत्म होगी। इसको आप जरा गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये इस वाकये के अंदर। यहाँ पर जो है ये है चिकनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा कि बनो कुरैजा ने ऐसा किया कि सचमुच पहले मालूम करके आओ। देखिए अल्लाह के रसूल किसी की बात पर फौरन एक्ट नहीं करते थे। आपने कुछ सहाबा को कहा कि जाओ, जैसे साद बिन वकास वगैरह कुछ सहाबा थे, उनका कहा कि जाओ और मालूम करो कि वाकई में बनो कुरैजा ने हमारे औरतों पर हमला किया या नहीं किया।
اگر ایسا کیا ہے تو ابھی کچھ مت کرنا. دیکھیے فوراً آپ نے، کیونکہ وقت کی نزاکت آپ نے سمجھی کہ دو لوگوں سے ایک ساتھ ابھی نہیں لڑ سکتے، کہا کہ ابھی کچھ ایکٹ نہیں کرنا، ایسا محسوس ہونے نہیں دینا کہ ہم ان سے لڑنے والے ہیں، صرف معلوم کرو کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو صحابہ جاتے ہیں وہاں پر اور معلوم کر کے آتے اور کہتے کہ واقعی میں خبر سچی تھی، اور انہوں نے ویسا ہی کیا. تو صحابہ نے وہاں پر ان سے تھوڑی سی بات چیت کی، تھوڑے دھمکی والے الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن اس کو ابھی کچھ ایکشن نہیں لیا. صحابہ واپس آ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے، اپنی جو شال تھی، چادر تھی، اس سے اپنے چہرے پہ رکھ لیا. صحابہ کو لگا کہ اللہ کے رسول شاید مایوس ہو گئے کہ ادھر سے بھی حملہ ہونے والا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہونے والا ہے، ہم تو پھر وہاں پر کچھ لوگ تھے جو منافقین تھے. وقت نہیں ہے، میں آیتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا ہوں، آپ جو ہے اس سورہ کو پڑھ لیجئے جس پہ سورہ خندق کے تعلق سے پوری سورہ جو نازل ہوئی احزاب، اس کو آپ پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا، اب ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مطلب اب تو ہم مارے جائیں گے. ہمیشہ منافقین مایوسی والی بات، دل کو توڑنے والی بات، قدموں کو اکھاڑنے والی بات کرتے تھے، جبکہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. تو منافقین کی کیسی کیسی ان کی باتیں تھی، سب وہ سورہ احزاب کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے. تو یہ سب چل رہا تھا. اللہ کے رسول جو ہے ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی. اتنی ہی دیر میں ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا. اس کا نام تھا نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی. یہ بنو غطفان سے تھا، اور بنو غطفان کا بہت خاص آدمی تھا اور بہت بھروسے مند آدمی تھا. تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے. وہ آتے دھیرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کان میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو غطفان سے ہوں اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. آپ بتائیے کہ اب میں مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اکیلے ہو، تم کیا کرو گے، وہ تو ایک بڑی فوج ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فوراً سوچا کہ یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. کہ ٹھیک ہے، نہیں، میں کام کرو، کچھ ایسی بات کرو کہ ان کے قدم اکھڑ جائے. دیکھیے اللہ کے رسول کی جنگی جو چال اسٹریٹجی. تو حضرت نعیم کہتے کہ میں سمجھ گیا. اللہ کے رسول میں سمجھ گیا. وہ وہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس. بنو قریظہ کے سرداروں کو جمع کرتے اور کہتے کہ کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے. انہوں نے کہا تم بنو غطفان سے، تم کو کیسے یقین نہیں کریں گے. کہا کہ میں آپ لوگوں کی بھلائی سوچتا ہوں اس لیے آیا ہوں. بولے کیا ہے. دیکھو جو بنو غطفان ہے اور قریش ہے یہ باہر کے لوگ ہیں اور تم مدینہ کے لوگ ہو، اور خندق جس طرح سے بنی ہے حالات تو صحیح نہیں لگ رہے کہ قریش اور بنو غطفان غلبہ پائیں گے مسلمانوں کے اوپر. تو یہود بولے ہاں ہم کو بھی ایسا لگ رہا ہے، لیکن تم نے جو غلطی کی، بولے مسلمان عورتوں پر اٹیک کر کے، پھر تمہارا تو پورا ختم ہو گیا معاہدہ، اب تو تم چن چن کے پکڑ پکڑ کے مارے جاؤ گے. وہ بولے ارے ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. تو میں ایک بات بولتا ہوں، اللہ کے رسول کے پاس سرنڈر ہو جانا. بولے ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ قریش اور بنو غطفان سے ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جائیں گی تو ایک کام کرو، پھر مسلمانوں سے لڑو تم. لیکن کیسے لڑو. قریش اور بنو غطفان کو بولو کہ تمہارے کچھ اچھے جاہنصار جو بڑے بڑے سپاہی اور سردار ہیں ان کو ہمارے پاس بھیجو گارنٹی کے طور پر، تاکہ کچھ ہوا تو تم بھاگیں گے نہیں، ان کے لیے تم واپس آئیں گے، تم بھاگ نہیں جائیں گے ہم کو چھوڑ کر. تو بنو قریظہ بولے ارے یہ آدمی تو بس صحیح بات بول رہا ہے، دونوں طرف سے ہم بچ سکتے ہیں. تو کہا ڈن، ایسی کریں گے. جا کر یہ بات ان کو بولو، بولے قریش کو، بنو غطفان کو. حضرت نعیم جاتے ہیں قریش کے پاس، کہتے ہیں کہ یہودی تم پر بنو قریظہ تم پر ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ بول رہے کہ تمہارے چند ساتھی دو، جب تک تم ان کو بھیجو گے نہیں وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے نہیں، ان کو تم پر یقین نہیں آ رہا ہے. تو قریش بولی یہ کیا بات ہوئی، ہم ہمارے آدمی کو بھیجیں گے وہاں پر. ان کو بولو کہ ہم بھی ادھر سے حملہ کرتے ہیں، تم بھی مسلمانوں پہ حملہ کرو، دونوں ایک ساتھ اٹیک کریں گے تو مسلمان جو سب مارے جائیں گے. کہا کہ نہیں، ان کی تو شرط ہے کہ چند لوگ گارنٹی کے طور پر تم کو بھیجنا پڑیں گے، ورنہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اچھا بنو قریظہ کو حضرت نعیم نے یہ بھی کہا
کہ قریش اپنے آدمی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے، یہ بھی بول دیا انہوں نے پہلے ہی۔ پھر قریش بنو غطفان اور قریش کو لے کر کیا کہا انہوں نے، حضرت نعیم نے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ تمہارے آدمی ان کو دے دو تو وہ تم پر ٹرسٹ کریں گے اور وہ تمہاری طرف سے لڑیں گے، اگر تم نے آدمی نہیں بھیجے تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھو، دوسری ایک بات ہے کہ اگر تم نے تمہارے ساتھی وہاں پر دے دیے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے معافی مانگ لی کہ ہم نے جو عورتوں پر اٹیک کیا تھا اس کے لیے ہمیں معاف کر دیا جائے، اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا، تو تمہارے آدمی پھنس گئے تھے۔ قریش بولے ارے ہاں یہ تو چال دکھ رہی، بولے سیم بات بنو غطفان کو جا کر بولے حضرت نعیم نے۔ تو اب چال کے پورا ہونے کا وقت آیا۔ اب قریش نے دوسرے آدمی کو بھیجا کہ یہود کو بولو، بنو قریظہ کو بولو کہ ہم ادھر سے حملہ کریں گے، تم ادھر سے حملہ کرو۔ اور اللہ کے رسول نے دن کون سا چنا آپ کو پتا ہے؟ جمعے کی رات، دوسرے دن سنیچر تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ سنیچر کے دن یہودی لڑائی نہیں کرتے، کیونکہ ان پر حرام تھا، عبادت کا دن تھا ان کا، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ان کی کتاب میں لکھا تھا۔ تو کہا کہ صبح تم نے اٹیک کرنا ادھر سے، قریش بولے تو ہم مدد کے ہم اٹیک کریں گے ادھر سے۔ یہودیوں کے سردار بولتے کہ سنیچر کا دن ہم اٹیک نہیں کر سکتے، تم تمہارے آدمی ہمارے حوالے کرو گارنٹی کے طور پر تو ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آدمی نہیں دیں گے۔ حضرت نعیم نے کہا تو میں نے کہا تھا پہلے وہ آدمی دینے والے نہیں، وہ تم کو معلوم ہے یہ خندق سے پار نہیں کر سکتے، ان کو واپس لوٹ کے جانا ہے، تم لوگ پھنسنے والے پورے یہاں پر۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہم تو نہیں دینے والے۔ تو قریش اور بنو غطفان نے طے کیا کہ لڑائی ختم، چلو واپس یہاں سے، اور سب کے سب وہاں سے پلٹ گئے اور بنا کسی کی جان گئے جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور پورے آس پاس کے عرب علاقوں میں مشہور ہو گیا کہ اتنا بڑا 25,000 کا لشکر گیا تھا، منہ کی کھا کر آیا، مسلمانوں کو بال بھی نہیں اکھاڑ سکا۔ پھر اس کے بعد بنو قریظہ کا کیا ہوا اور پھر اس کے بعد کے کیسے حالات رہے، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا اب تک وہ لوگ حملہ کر رہے تھے، now it is our turn، اب شروعات ہم کریں گے۔ اب تک کوئی جنگ کی شروعات ہم نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ آج کے بعد سے جنگ کی شروعات ہم کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے اعلان کر دیا، جس کے بعد بہت سارے سریا اور بہت سارے غزوات ہوئے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔